السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ کیریئر ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کو میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیک آج بتاتا ہوں، اور اس ٹیکنیک پہ اگر آپ عمل کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دین میں تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک الگ سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ میں ہر ویڈیو کے شروع میں اور آخر میں اپنا نام کیوں دہراتا ہوں۔ اس کی وجہ بھیا یہ ہے کہ لوگ ویڈیو میں سے چھوٹے چھوٹے کلپ نکال دیتے ہیں، یا شروع میں سے کاٹ لیتے ہیں یا آخر میں سے کاٹ لیتے ہیں، اور پھر واٹس ایپ کے اوپر ادھر ادھر بھیجتے رہتے ہیں، اور بہت مرتبہ وہ سائبر کرائم سیل میں FI میں میری شکایت کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی دین کی پونزی اسکیم ہے، اس کے اوپر شکایت درج ہو گئی۔ ایک ویڈیو بنائی میں نے فراڈستان، اس کے اوپر شکایت درج ہو گئی۔ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی باپ کے اوپر، سمپل سی ویڈیو، اس کے اوپر شکایت درج ہو گئی کہ لوگوں کو اکسا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ پھر کبھی کبھی وہ کچھ بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، تو میں شروع میں اس لیے ٹاپک کا نام اور اپنا نام بتاتا ہوں کہ وہ کسی اور بندے کے پاس نہ پہنچ جائے، وہ میرے پاس ہی آئیں۔ وہ بیچارے ڈاکٹر ذیشان ہے KSPL والے، وہ بڑے نیک آدمی ڈاکٹر ذیشان احمد۔ بہت سے لوگ مجھے ان کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں، بیکاز ہم دونوں کے پاس PhD ہے اور دونوں کا تعلق پڑھائی کے شعبے سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہو میرے ساتھ ہو، میری وجہ سے کوئی اور بندہ اس کے اندر نہ پھنسے۔ اور ٹاپک اگر شروع میں ہوگا تو مجھے پتہ بھی لگ جائے گا کہ کس ویڈیو سے نکالی ہے، تو میں پوری ویڈیو ان کو بھیجتا ہوں کہ بھائی یہ پوری ویڈیو دیکھ لیجئے، یہ بات اس طریقے سے ہو رہی تھی، ابھی بھی آپ کو غلط لگتا ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں ویڈیو حذف کر دوں گا، ویڈیو نکال دوں گا، اپنی تصحیح کر لوں گا، اور تو ظاہر بات ہے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ خیر، ہم واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیریئر ڈیولپمنٹ کا ایک یونیک ٹول، اور وہ ہے جھوٹ سے بچیں۔ اتنی ہمت آپ لوگ اپنے میں لے آئیں کہ جھوٹ نہ بولیں۔ چھوڑ دیجئے امریکہ کو زوال دینا اور چیزوں کو فتح کرنا اور جو کچھ کرنا ہے بات کی باتیں، صرف اتنی ہمت جوڑ لیجئے کہ جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ ہم لوگ عادتاً بولتے ہیں، جھوٹ ہماری نس نس میں بس گیا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی فائدے کے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے جب کسی سے ڈر رہا ہو، بندہ جھوٹ بولتا ہے جب اس کو کوئی فائدہ چاہیے ہو، کوئی ایکسٹرا ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہو۔ ہم بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ سو کے اٹھیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہاں تھے، جی میں تو بھی ورزش کر کے آ رہا ہوں۔ آخر کچھ نہیں، اگر آپ اس کو بولتے تھے میں سو کے اٹھا ہوں، وہ بندہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، پھر بھی ہم جھوٹ بولیں گے۔ آپ کیا کھا کر آئیں، آپ دال کھا کر آئیں، آپ اس کو بولیں گے نہیں میں بریانی کھا کر آیا ہوں، تو بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اپنے سمت بات سچ کر دیں۔ آپ کو نہیں جواب دینا تو آپ بولیں گے بھائی فالتو سوال نہ پوچھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، کیا فرق پڑتا ہے میں نے کیا کھایا ہے، کیا پہنا ہے، کتنا کمایا ہے، کتنا نہیں کمایا ہے۔ جھوٹ نہ بولیں۔ میں وہ کیریئر کاؤنسلنگ کی کالز کرتا ہوں تو اس پہ یہی ہوتا ہے، بچہ نہیں آتا، بچے کو بولتے ہیں، بولے جی میں تو آیا تھا، آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ ہم بولتے ہیں نہیں جی بھائی ہم آئے تھے، آپ موجود نہیں تھے۔ پھر ان کو آپ اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں، پھر آپ ان کو ایک پروف بھیجتے ہیں، 2 بھیجتے ہیں، 3 پروف کے بعد بولتے ہیں کہ ہاں ہاں سر وہ میں آیا تھا، میرا انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو بھائی یہ بات پہلے کر دیتے۔ کتابیں بھیجتے ہیں، بندہ بولتا ہے کتابیں ڈیلیور نہیں ہوئی، آپ جھوٹ بولتے ہیں 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ اس بندے سے واپس بات کرتے ہیں تو بولتا ہے TCS والا ہے نہیں۔ TCS کوریئر والے سے بات کرتے ہیں، وہ کال لوگس کی اسکرین شاٹ دیتا ہے کہ اس بندے کو 16 کالیں کی ہیں، اس نے فون نہیں پک کیا۔ پھر جب یہ آپ اسکرین شاٹ اس بندے کو بھیجتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں کال آئی تھی، میں تو باتھ روم کے اندر تھا۔ اس وقت بھی جھوٹ بولے گا نہیں 16 تو نہیں آئی تھی میرے پاس، تو صرف 3 آئی تھیں۔ جب وہ شروع ہوتا ہے کہ جی کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا، کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ کی وجہ سے بزنس کرنا ہمارے ملک کے اندر بہت بڑا عذاب بن گیا ہے، ریلیشن شپس بہت بڑا عذاب بن گئی ہیں، خاندان بہت بڑا عذاب بن گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کون سا بندہ کب کہاں کون سی بات سچ کہہ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے اس جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان جو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ جو دنیا میں بولتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی سچ بولتے تھے، یہ بھی جھوٹ ہی بولتے تھے۔ جس طرح عادتاً تم صبح شام چلتے پھرتے جھوٹ بولتے ہو تو یہ بھی جھوٹ ہوگا۔ نماز میں جب بولتے ہو اللہ اکبر تو یہ بھی جھوٹ ہوگا، جب سبحان ربی الاعلیٰ بولتے ہو تو یہ بھی جھوٹ ہوگا۔ تو ان جھوٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے سچ بھی جھوٹ میں شمار ہو جائیں۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا بولتا ہے نہیں آج کوئی اور ڈرامہ ہے اس کا، آج پھر کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس جھوٹ سے بچیں۔ ہمارے معاشرے میں آگے بڑھنا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ بہت سے لوگ کام کر نہیں رہے۔ آپ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں نا تو آپ یو بیکم این اسٹار۔ تو سچ بولنا شروع کریں، آپ دیکھیں آس پاس کے لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے، آپ کی بات پہ ٹرسٹ کرنے لگیں گے۔ یہ ٹرسٹ اتنا بڑا فیکٹر ہے نا جاب کے لیے، اتنی زبردست یہ اسکل ہے کہ اس کے کمپیریبل کوئی اسکل نہیں ہے۔ ہم لوگ ہائر کرتے ہیں، میں بندہ نہیں ملتا جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکیں، 10,000 روپے کا بھی ٹرسٹ کر سکیں، کروڑوں لاکھوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کوشش کریں جھوٹ نہ بولیں، یہ آپ کو بہت بہت زیادہ زندگی کے اندر فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر آپ کسی ایسی پوزیشن کے اوپر ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولیں آپ سے، تو اللہ کے واسطے فرعون نہ بنیں، اس پوزیشن سے نکلیں، اس مخدومیت کے مزاج سے نکلیں، ان بندوں کے لیے زندگی آسان کریں۔
کوئی نوکر باہر جاتا ہے، بیچارے کو بھوک لگی ہے، آپ نے 8-10 گھنٹے بھیج دیا ہے، اس کو الاؤ کر دیں کہ بیٹا بھوک لگے تو کھانا کھا لینا، بل مجھے دے دینا لا کے، کوئی بات نہیں، گرمی لگے تو کلفی کھا لینا، آئس کریم کھا لینا، بوتل پی لینا، مجھ سے پیسے لے لینا، بجائے اس کے کہ بیچارہ باہر 8 گھنٹے بیٹھا رہے، ظاہر بات ہے بھوکا تو نہیں مرے گا، کچھ کھائے گا پیے گا، اور پھر جو آپ نے حساب دیا اس میں سے پیسے مارے اور آپ سے آ کے جھوٹ بولے۔ بیگم کو اتنا مجبور کرنا کہ اتنی ڈری ہوئی بیچاری کہ آپ کے سامنے سچ بولے تو پٹ جائے گی تو آپ سے جھوٹ بولتی رہے۔ شوہر کو اتنا مجبور کرنا کہ بیگم کے سامنے تنخواہ چھپانے کے لیے جھوٹ بولے، ماں باپ کو جھوٹ بولنا پڑے، بیٹوں کو جھوٹ بولنا پڑے۔ ایسی کسی بھی پوزیشن میں اگر آپ کسی اور کے گناہ کا باعث بن رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی پوزیشن نہیں ہے۔ اس کو جھوٹ کا گناہ ملے نہ ملے، آپ کو شاید گناہ ضرور مل جائے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔